ارے ایک انگلی کی قوت تو دیکھو، ارے ایک انگلی کی قوت تو دیکھو، ارے ایک انگلی کی قوت تو دیکھو، اشارے سے سورج، اشارے سے سورج کو وہ پھیرتے ہیں، اشارے سے سورج یہ ایک معجزہ، کتنے معجزے، ایک معجزہ کافی ایمان لانا، کوئی ایک معجزہ لے لیں آپ، قیامت تک کسی کی طاقت نہیں ہے، وہ اتنی بڑی جو سورج ہے، اتنا زبردست معاملہ، ہاں جی اپنی مرضی پر چلا اس کو، کسی کی قیامت تک طاقت نہیں ہے، وہ چاند کو دو نیم ٹکڑے کر کے زمین پہ اتار دے، کسی کی قیامت تک طاقت نہیں ہے، وہ جب چاہے بارش برسائے، جب چاہے بند کرے، نہیں کر سکتا، کسی کو امتیاز سے یہ عزت حاصل نہیں ہے، اگر گرمی آئے تو بادل بھاگتا ہوا آپ کے اوپر سایہ کرتا چلے، دیکھو بتاؤ کس چیز کو سوچو گے، کسی کو قیامت تک نہیں ہے بغیر سبب کے تم کو پانی پلا دے، کبھی استسقاء کی نماز سکھاتے تھے تم کو ایسے ہی ملے گا، کبھی کہتے تھے یہ اونٹنی پہ یہ جا رہی ہے بڑھیا سے اس پانی، کافر سے بھی انسان مدد لے سکتا ہے، اس سے پانی لے لو، اس کو کہا ہمارے پاس پانی نہیں ہے، یہ تمہارے لیے، لیکن ان کے لیے نہ ان کو بڑھیا سے پانی کی لینے کی ضرورت تھی، نہ ساتھ استسقاء کی ضرورت تھی، تبوک میں یہ اپنا معجزہ امتیاز کا دکھایا، ادھر نہیں کہ رات استسقاء میں پڑھا دوں، یہ نہیں کہ پانی ادھر سے کافروں سے ادھر سے لے لو گے گھوٹ گھوٹ اور پھر کچھ کر لیں گے، ایسے نہیں کہا کہ ایک برتن لاؤ، دست کرم رکھا، چشمے بہہ رہے تھے دریا کی طرح، کہا پیو جتنا پینا ہے، تو یہ سوچنے کی بات ہے نا، تو ان کو اپنے جیسا کہنا، سمجھنا، خاموش رہنا چاہیے، ایسے کبھی نہیں کہنا، ایسے ہی خدا نے ان کی زندگی حیات دوسروں سے امتیاز میں رکھی ہے کہ خدا ان کا مادہ اللہ کا نور ہے، وہ اللہ کے نور سے بنے ہیں، تو اللہ کے نور میں جو خوبیاں ہیں ان میں اتر آئی ہیں، ایک اللہ نہیں ہے باقی سب کچھ ہیں، وہ سب کچھ ہے، دیکھنے سننے میں فرق ہوتا ہے، یہودیوں سے بڑا دشمن مسلمانوں کا نہیں ہے، اس کے بعد ہندو، وہ گزرے آقا جی کو دیکھ کے ہکا بکا رہ گئے، یہ محمد مصطفیٰ ہیں، ان سے رہا نہیں گیا، اور آقا جی صلی اللہ علیہ وسلم رحمت سب کے لیے، کافر و مسلمانوں، تو انہیں اجازت مانگی، اجازت دیں تو ہم آپ کے ہاتھ پیر چومنا چاہتے ہیں، آپ نے نہیں کہا تم پلیت ہو، نجس ہو، قرآن میں نجس آیا ہے، انما المشرکون نجس، قرآن میں آیا بدترین دشمن مسلمانوں کے یہودی ہیں، ہاں جی کہا چوم لو، انہوں نے پیر چومے، ہاتھ چومے، پھر گئے، اتنے رحیم ہو گئے، کچھ نہیں کہا، کہا چوم لو، بھائی میں آتا ہوں کچھ بیمار ہوں، میرے عذر کی وجہ سے اللہ سے بھی معافی مانگتا ہوں، آقا جی سے بھی معافی مانگتا ہوں، آپ میرے ساتھ اختلاف نہ کریں خدا کے لیے، تو ایک تو نیت میری یہ ہوتی ہے کہ آقا جی کہتے ہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میری محبت لازم ان سے محبت کروں، اللہ کہتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو اللہ کی محبت میں بیٹھتے ہیں، تو میں آپ سے اللہ کی محبت میں آ کے بیٹھتا ہوں، یا خدا عجز سے زاری سے ہے دعا، یا خدا عجز سے زاری سے ہے دعا، دل محمد بینا یہ کہیں نہ لگے، دل محمد یہ کہیں نہ لگے، دل محمد بینا یہ کہیں نہ لگے، دل محمد بینا یہ کہیں نہ لگے، زاری سے اور آقا کو حیات النبی سمجھیں،
اور آپ نے خود کہا ساری کائنات میں دیکھتا ہوں قیامت تک جو کچھ ہو رہا ہے، تو آپ کی بات پر شک ہونا چاہیے، سب دیکھ رہے ہیں۔ تو کہیں زاری سے یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، دخیل اللہ ثم دخیلکم، یا وجہ اللہ، یا وجہ النبی۔ جس نے سلسلے سے وفا کی اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت سچی کی، وہ اس کے ضامن اور کفیل ہیں۔ یہ کتنی بڑی بات ہے، وہ ان کی نگرانی۔ آپ ایسا کر کے دیکھیں، پھر آپ کو کوئی چھو کے دیکھیں۔ قریب کا واقعہ ہے، وہ جڑا ہوا تھا سچا سلسلے سے، اور نبی کریم کی محبت کا بھی اس کو اثر تھا۔ اس کو ڈیرے بٹیرے کو اغوا والوں نے کہا تم کو ہم نے لے جانا ہے، اتنے لاکھ بھی دو۔ یہ میں قسم بھی کھا سکتا ہوں اس بات کی، 24 گھنٹے کے اندر وہ قتل ہو گئے۔ ایسے خدا نے ان پر آفت بھیجی، دیکھا وہ خود ہی قتل ہو گئے۔ خدا نے ایسا عذاب ان پہ بھیجا کہ نبی کے سچے غلام بن جان کو کوئی چھیڑ سکتا ہے؟ سچائی پیدا کریں، آپ کو کیا ڈر ہے کسی کا؟ جب ان کی نگرانی ہے، یہ حقیقت ہے اللہ کی قسم۔ اگر آپ نے وظیفے نہیں چھوڑے اور سلسلے سے وفا کی، تو ان کی نگرانی، ان کی کفالت، ان کی ضمانت انشاءاللہ۔ یہ بات سچی ہے، ہاں۔ اور ایسے لوگوں سے ہوا بھی ہے جنہوں نے سچائی کی، ان کے ساتھ واقعات ہوئے کہ انہوں نے ارادہ کیا، خود ہی قتل ہو کے مر گئے، خدا نے ایسی آفت بھیجی۔ جو بچے وہ بھی دوسرے دن قتل ہونے والے تھے، پھر ہم نے تحقیق نہیں کی، قتل ہوئے نہیں، ہمارے مریض کی تو جان چھوٹ گئی۔ اس لیے ہم چمٹے ہوئے آقا جی کو، ایسے تو نہیں چمٹے ہوئے ہیں، کوئی بات ہے، حیات النبی ہیں۔ جن کو نہیں پتہ وہ کہتے ہیں کہ زمانہ ماضی میں نبی سے چلے گئے، نا ہر وقت موجود ہیں۔ نشست بدلی ہے، ادھر سے ادھر بیٹھ گئے، ہاں نشست بدلی ہے، حیات النبی ہے۔ رئیس المحدثین ہے، رئیس المحدثین عبداللہ ابن مبارک، اس کو اونگ آئی تو نبی کریم کی سامنا ہوا نیند میں، کہا الحق الاعرابی، جاؤ اس دیاتی کو نکل نہ جائے، اس کو بولو تمہاری جو مصیبت تھی حل ہو گئی۔ یہ مستند کتاب عبداللہ بن مبارک رئیس المحدثین۔ آپ بتاؤ مکے مدینے سے کوئی جگہ افضل ہے؟ کوئی جگہ افضل ہو سکتی ہے؟ بال اتفاق نہیں افضل سکتی۔ یہ تمہاری قسمتیں ہیں۔ اور آقا جی کیا کہتے ہیں؟ المدینۃ خیر لہم لو کانوا یعلمون، کاش یہ جانے مدینہ ان کے لیے بہت اچھا ہے۔ مرنے والا من استطاع منکم فلیمت بہا، تم میں سے ہر کوئی کوشش کرے، استطاعت اس کی ہو کہ مدینے میں ہی آ کے مرے۔ یہ حدیث شریف سنا رہا ہوں، کچی باتیں نہیں ہیں، پختہ ہے۔ اب بھی جو کچھ ہو رہا ہے، خدا کی قسم طفیل آقا ہو رہا ہے۔ وہ اپنی امت کا بڑا خیال کرتے ہیں، بہت خیال کرتے ہیں۔ بعض واقعات میں ایسے آیا، کہیں مصیبت آ رہی تھی تو طریقت والے کو یہاں پڑھ دو، مصیبت والے خیال رکھتے ہیں۔ اللہ کی قسم، رب دی سو، تم ان سے محبت کرو۔ اگر تم ان کی طرف آ گئے، مہنگائی ہو، سستائی ہو، تمہیں کیا سول حکومت ہو یا فوجی ہو، تم ان کی طرف آ گئے، تم کو وہ سنبھال لیں گے۔ لیکن تم سچی طرح آ جاؤ نا ان کی طرف، ان کو دل سے مانو، ان کی باتیں مانو۔ لیکن ایک دم تو نہیں مانو گے، مریض آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے، آہستہ آہستہ دانیاں رکھنی شروع کرو۔ ہاں سوچ میں پڑ گئے۔ آہستہ آہستہ مسواکیں شروع کرو۔ آقا جی مسواک کو پسند کرتے تھے، آقا جی تہجد کو پسند کرتے تھے،
کہتے تھے خدا اس عورت پہ رحم کرے جو اپنی خاوند کو اٹھائے، نہ اٹھے تو پانی چھنکتی ہے کہتی اٹھ، دعا دی اس کو، ہاں کہ فائدہ ان کا آقا کو فائدہ تو نہیں تھا، کہ اس عورت پہ خدا رحم کر کے مرد کو اٹھاتی ہے، اٹھتا نہیں ہے تو آگا وہ تو اس پر پانی پھینکتی، ندحت الماء فی، پانی چھینکتی ہے، کہتے اٹھ جاؤ 2 رکعت پڑھ لو، یہ کام شروع کر دو۔ آقا جی تہجد کو پسند کرتے تھے، مسواک کو پسند کرتے تھے، یہ داڑھی حکماً سنت رسول اللہ کی، اس میں تم کو اختیار نہیں ہے، لیکن نیت کر لو، آج سے رکھ لینا، نہیں تو پھر قبر میں جا کے رکھ لینا۔ مجھے آقا جی نے کہا کس شعار واف اللوحا، حکمن کہا، اور تم نے مونچھیں رکھ لی، داڑھی کاٹ دی، یہ موافقت کی۔ ایک واقعہ ایک بہت عجیب آپ کو سنا دوں میں، نبی کریم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک واقعہ طریقت والوں نے سنایا، حیات النبی ہے نا، تو اس پر حجابات ہٹا دیے، اس کو نبی کریم کا سامنا ہو گیا، کہا دیکھو یہ 2 بھائی ہیں، یہ اس کے ساتھ ہنستا ہے، اس کی داڑھی کٹوانا چاہتا ہے۔ نبی کریم نے کہا، تو پتہ کیا مثال دی نبی کریم نے، کہا یہ شناختی کارڈ دیں، حکومت قبول کرے گی؟ نہیں کرے گی۔ کہا میری سنت کو کاٹتے میں قبول نہ کروں، خدا قبول کرے گا؟ کیسی مثال دی۔ تو نیت کر لو، پھر آہستہ آہستہ، میرا خیال مریض ایک دم تو ٹھیک نہیں ہوتا ہے نا، زیادہ ایسی باتیں کرنے سے بھاگ جاؤ گے، یا نہیں بھاگو گے؟ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ محبت کرو جس کو کہتے واقعہ محبت ہے۔ تم کو کیا سکھوں نے داڑھی رکھی نہیں رکھی، تم کو کیا داڑھی والے نے لڑکی بھگائی نہیں بھگائی، تو نہ بھگا، تو مان، یا تو نے بھی لڑکی بھگانی ہے؟ تو ان باتوں سے نہ بہانہ بنا، تو بس اندھا ہو کے چل۔ نبی کریم نے کہا بس تو اندھا بالکل مان رہے، سوچ ہی نہ، باقی دوسرے کی بات کو سوچ رہے۔ تو خدا توفیق دے ہم ان سے سچی محبت کریں، وہ ہم کو آپ کو اپنی پناہ میں لے لیں، خدا کی قسم دنیا آخرت کا تمہارا غم وہ اٹھا لیں گے۔ حیات النبی ہے، وہاں خبر پہنچانے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہاں خبر پہنچانی ہے، ان کو سب پتہ ہوتا ہے تم پیدا ہوئے کیا کیا ہے اور کیا کر کے مجھے سب پتہ ہے، عمل کی وہاں خبر نہیں لینی، ان کو پتہ ہی ہوتا ہے۔ ایسے اور واقعات ہیں راز کے، لیکن میں ڈرتا ہوں نہ نکل جائیں، سب ان کو پتہ ہوتا ہے۔ کیا کسی نے کوئی ورقہ لکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے اسے محبت کے تقاضے سے کہ ان سے کچھ طلب تھی یا کیا تھی، کوئی بات تھی ایسی، بہرحال تو اس نے طریقت والے ورقے کو ڈھونڈا، ورقہ نہیں تھا، اور مدینے کا اور دوسرے شہر کا مسافہ 1000 کیلو ہے۔ ایسے کر رہا تھا، سوچ رہا تھا، دیکھا ورقہ آقا جی کے ہاتھ میں ہے، اور دیکھ رہے تھے اس کو۔ تو مطلب ہے اس سے بھی بڑی چیزیں ہیں، ان کو سب پتہ ہے، بس تم دل سے ان کے بن جاؤ، نام محمد دکھائے کرشمے، اللہ کی قسم۔ تو اللہ تعالیٰ کرے ہم دل سے ان کے بن جائیں انشاءاللہ۔ کوئی تمہاری بھائیوں میں سے جڑا ہوا تھا، کہتا وہ آ گئے، وہ جو اغوا والے ہیں، پیسے والے ہیں، رات کو بیٹھے رہے کہ نکلے گا، اس کو اغوا کر کے لے جائیں گے، اس کا مال شال لوٹیں گے۔ وہ جماعت سے نماز پڑھتا تھا، تو کہتے حجابات ہٹے، اس کو آقا جی نظر آئے، تو آقا کی بات کو ماننا چاہیے۔ آقا نے کہا آج نماز مسجد میں نہیں پڑھنا، گھر میں ہی پڑھنا۔ نماز گھر میں پڑھنا، اور کچھ نہیں بتایا، اور ساری رات بیٹھ کے تھک کے چلے گئے۔ لیکن صبح اس کو پتہ چلا، آقا نے کیوں نہیں بتایا، وہ آئے ہوئے ہیں افطار، کہ اگر کہہ دیتے اس کو فکر ہوتی، گھڑی گھڑی چھت پہ چڑھتا دیکھتا نہیں۔ اور بھی ایسے واقعات ہیں، اور بھی ایسے واقعات ہیں، ایک نکال دوں اور بات، کہیں دھماکہ ہونے والا تھا، کہتے حجابات ہٹے، اس کو آقا جی نظر آئے، کہا ادھر سے مت جانا، ادھر سے جاؤ۔ 1 منٹ کی بات تھی، پھر حجابات آ گئے، وہ ادھر سے نہیں گیا، ادھر سے گیا، وہاں تھوڑی دیر بعد دھماکہ ہوا، لوگ مرے، کیا ہوا دیکھا؟ ان کی نگرانی۔ اور تمہارے ساتھ ایسے واقعات پیش آ سکتے ہیں اگر تم ان کے دل سے ہو گئے۔ ہاں،
تو انشاءاللہ نیت کر لو، آدمی آہستہ آہستہ ٹھیک ہوتا ہے کہ تم آج سے غلام مصطفیٰ انشاءاللہ۔